ڈپٹی جلیل احمد بھٹی صاحب یہاں تشریف لائے ہیں گورنمنٹ ہائی اسکول سٹلر ٹاؤن خانپور میں. یہاں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں تقریب کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ہم اپنی تقریب کے مہمان خصوصی جناب جلیل احمد بھٹی صاحب ڈپٹی ڈی او کو اس پروگرام میں شرکت کرنے پر خوشامدید کہتے ہیں. ان کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا. آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی جناب مہمانان گرامی اساتذہ کرام کی یہاں موجود ہیں. تمام حضرات زیبا کار اور قرب جوار سے آئے ہمارے مہمان خصوصی جنہوں نے اس تقریب کے لیے ہمارے لیے تھوڑا سا ٹائم نکالا ہے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں اور ان کے شکر گزار ہیں. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا. بے دینوں نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ. سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. سمت نبی ابو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا، اگر ہو نبی بتلاؤ ذرا میری مٹھی میں ہے کیا. آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے پتھر بولا لا الہ الا اللہ. کرتے وقت آگے تو آنا بھول جاؤ، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر، نہ اتراؤ زیادہ چاند تارو اپنی رنگت پر. میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے، میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا بھول جاؤ گے. کی بہاروں فلک کے نظاروں، زمین کی بہاروں
مدینے ورگی فضا نہ ملسی حضور دے در جیاں کوئی در حضور دے در جیاں کوئی در کتھے تینوں دوسرا نہ ملسی جہان سارا تو پھر لے بھاویں مدینے ورگی فضا نہ ملسی اے پل تے گلیاں بھی ہنتا سہنے تے جن فلک بھی تاں ڈھیر سہونا اے پل تے گلیاں بھی ہنتا سہنے تے جن فلک بھی تاں ڈھیر سہونا تو سارے سونے اکٹھے کر لے تو سارے سونے اکٹھے کر لے حضور ورگی ادا نہ ملسی جو بھی صحابی جو بھی شخص ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مصافحہ کر لیتا تو سارا دن اس کے ہاتھوں سے خوشبو آتی رہتی. میرے پیارے نبی سراپائے معجزات تھے، ان کی ہر عضو ہر ایک چیز ایک معجزہ تھا. اللہ عز و جل نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی آنکھیں عطا کی تھیں کہ جس طرح سامنے دیکھتے تھے اسی طرح پیچھے دیکھا کرتے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ایسے چمکدار موتیوں کی طرح تھے کہ جب اندھیرے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے تھے تو ان سے نور کی کرنیں نکلتی تھی اور ماحول جگمگ جگمگ ہو جاتا تھا. ایک واقعہ آپ کے سامنے چھوٹا سا پیش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ مغل بادشاہ اورنگزیب عالمگیر کے دربار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پیش کیے گئے تو اس نے تسلی کرنا چاہیے کہ واقعی یہ میرے پیارے نبی کے بال ہیں. اس نے کیا کیا کہ اس نے اس بال مبارک کو آگ میں رکھا تو آگ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو کوئی نقصان نہ پہنچایا. پھر اس نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کو شہد میں رکھ کے ایک کاغذ کے اوپر کھلی جگہ پر رکھا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک پر کوئی مکھی نہ بیٹھی. کہ میرے پیارے نبی کا جسم مبارک تو وہ تھا کہ جب وہ ظاہری حیات میں تھے تو اس وقت بھی ان کے جسم پر مکھی نہ بیٹھی اور آج بھی الحمدللہ اسی طرح ہی ہے. بچی کی تلاوت جس نے 8 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا. ورفعنا لك ذكرك وإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. جزاک اللہ بیٹا، شاباش شاباش. تو پھر مجھے کہنا چاہیے جب یہ آسمان کو بلندیاں ملی میرے محبوب کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا. جب زمین کو وسعت نہ ملی، جب پہاڑوں کو بوجھل پن وزن نہ ملا تھا، جب سمندر کو تراوت نہ ملی تھی، جب پودوں اور درختوں کو ہریالی نہ ملی تھی، جب پانی کو قطرے کو تراوت نہ ملی تھی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز ہو چکا تھا. میں اس سے ایک قدم آگے بڑھ کر کہنا چاہوں گا، جب آدم صفی اللہ نہ تھے، جب نوح نجی اللہ نہ تھے، جب ابراہیم خلیل اللہ نہ ہوئے، جب موسیٰ کلیم اللہ نہ بنے تھے، جب عیسیٰ علیہ السلام روح اللہ نہ بنے تھے، اس وقت کالی کملی والے رسول اللہ بھی تھے، نبی اللہ بھی تھے اور حبیب اللہ بھی تھے. اور ایک روایت میں نے پڑھا ہے کہ آدم علیہ السلام سے جو اجتہادی خطا ہوئی وہ بھی منشاء خدا بندی شامل ہے اور وہ جنت سے اس دنیا کے اندر اتارے گئے
اور آپ نے بات فرمائی رب سے معافی چاہیے، تو انہوں نے خواب میں دیکھا اللہ کے عرش کو، اللہ کے عرش پر وہ کرسی کما یلیق بشانہ موجود ہے، اس کے پایوں پر، اس کے بیک پر، اس کے فرنٹ پر، اس کے پہلو پر لکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آدم علیہ السلام نے سوچا کہ یہ کوئی عظیم شخصیت ہے جن کا نام اللہ کے عرش اور کرسی پر موجود ہے، کیوں نہ میں انہی کا واسطہ دے کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں اور میری خطا اجتہادی معاف کر دی جائے۔ چنانچہ آپ نے آدم علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جب دعا مانگی تو اللہ نے آپ کی توبہ بھی قبول فرمائی۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آغاز اس دنیا کے وجود میں آنے سے پہلے شروع ہو چکا تھا، اور اسی طرح اختتام بھی بے مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ انا ثمرۃ دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے والد بزرگوار حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا سبب ہوں، اور بشارت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ نوید اور خوشخبری ہوں جو آپ نے فرمائی من بعدی اسمہ احمد، کہ لوگوں میرے بعد جو نبی آئے گا نا ان کا نام نامی اسم گرامی آسمانوں پر احمد ہے، کہہ تو صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی پھر فرمایا انا ارسلناک شاہدا مبشرا و نذیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ ہم اپنی طرف سے اپنا ایک فریضہ ادا کر رہے ہیں کہ ہم بھی ثناخوان محمد میں ہمارا نام شامل ہو جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آپ کی خاموشی بہت ضروری ہے۔ آپ کی یہ باتیں اس پروگرام کی حرمت، تقدس، احترام میں خلل ڈال رہی ہیں۔ ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین تھے، آپ نے کہا نہیں ایسی بات نہ کریں، میں اللہ سے ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں سیدھا راستہ دکھائے، یہ نہ صحیح تو ان کی نسل میں سے یقیناً لوگ سیدھے راستے پر آئیں گے، اور اس وقت کے وہ قبیلے جو تھے انہی کا تعلق محمد بن قاسم اسی قبیلے کے ساتھ تعلق رکھتا تھا، اور محمد بن قاسم نے یہاں جب سندھ پر حملہ کیا اور اپنے رویے سے، اپنے حسن سلوک سے یہاں کے لوگوں کو متاثر کیا تو یہاں پہ اسلام پھیلنے لگا، اور ہم یہاں پر اللہ کی رحمت سے ہمارے آباء و اجداد میں سے مسلمان ہوئے اور ہم مسلمان پیدا ہوئے۔ یہ اس واقعے کے ساتھ ریلیٹڈ کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ کہا جا رہا ہے قرآن پاک میں بھی ہے، ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ عبدالرزاق قریشی صاحب کے جاندار لیکچر کے بعد مجھ جیسا ناچیز اس پہ کوئی بات کرے تو میرا خیال ہے میں ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوں۔
इसका बरमला इजहार करता हूँ, इकरार करता हूँ। मैं अजीज तलबा सिर्फ इतना कहूँगा कि आज का दिन ये जो हम मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, तकरीब कर रहे हैं, इसका मनाने का, इस तकरीब को करने का फायदा ये तकरीब से नहीं होगा, कुछ अमल से होगा। और बच्चों में दूसरी पोजीशन हासिल की है हत्तम से मोहम्मद याद यूसुफ ने। मोहम्मद याद यूसुफ, मोहम्मद याद यूसुफ, मोहम्मद याद यूसुफ। तीसरे को बुला लें, तीसरे को भी बुला लें। तीसरी पोजीशन हासिल की है शाम और पहली पोजीशन हासिल की है नाज शरीफ में। साथ ही साथ हाफिज मोहम्मद हुज़ैफा को मैं स्टेज पे बुलाता हूँ कि वो आए और अपना मेडल तशरीफ रखें। बेटे बैठ जाए, बैठ जाए। इसके साथ ही तकरीब इख्तिताम पजीर हुई।